अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करते हैं। हुकूमत की रुखसती का वक्त आ गया। कौमी असम्बली आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहते हैं कि आज सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने के लिए लिख दूंगा। वज़ीर आज़म का तोशाखाना में पड़े तोहफे नीलाम करने का भी ऐलान। नीलामी से मिलने वाली रकम यतीम खानों को दी जाएगी। मजीद बोले, चेयरमैन PTI मकाफात अमल का शिकार हुए। दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज जेल में बैठा है। बदकिस्मती से 4 साला दौर में मुल्क के साथ ज्यादती की गई। साबिक दौर में तकब्बुर और गुरूर से मुल्क को घेरा हुआ था और चोर डाकू के बयानिए ने मुल्क में हर तरफ तबाही फैलाई। पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है, कर्जों से निजात हासिल करनी है, रियासत और आवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। आइंदा हुकूमतों को आवाम को खुशहाल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। ये इक़्तिदार हमें मिला तो बहुत ही मुश्किल हालात थे, मुझे उसका अंदाज़ा था, लेकिन हकीकत है कि उसकी संगीनी का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था जब तक कि मैं खुद उसमें गोताजन ना हुआ। पिछले 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल हूँ। अब देखें वो जेल में है, खौफ आता है, बुरे वक्त से डरना चाहिए। दुश्मन को भी अल्लाह ताला को बुरा वक्त ना दिखाए। इतना ज़्यादा जहर घोल दिया गया है माशरे में कि उसको साफ करना इट्स नॉट अ जोक। लेकिन उसके लिए न सिर्फ हमें शऊरी कोशिश करनी होगी बल्कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल तोशाखाना में तोहफे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, वो इंशाल्लाह मैंने नीलाम करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। उनको नीलाम करके मगर कहाँ जाएंगे? यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों और कहीं नहीं। हमें रब ताला ने हर चीज दी है, हर चीज दी है, खजाने दिए हैं, काम नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला करना है कि काम करना है। हमें दोस्त ममालिक कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हम कर्ज नहीं देंगे आपको, इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके मुल्क में, आप मंसूबे लेके आए। ये गेम चेंजर है इंशाल्लाह। 4 साल में नहीं, 5 साल 10 साल में ये कर्ज लेने की लानत खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान जो है खुशहाली की तरफ बड़ी तेजी से रवां दवा होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? फैसले की घड़ी आन पहुंची है। हुकूमती इत्तेहादियों में राब्ते तेज हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात तय हुई है। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर हतमी मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान 10 अगस्त को होने का इम्कान है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से 3 नाम दिए जाएंगे। मुलाकात में नाम पर इत्तफाक होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का मुश्तरका तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास के बाद वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली की तहलील की एडवाइस भेजेंगे। हुकूमत और कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात तय। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर की ज़ाती मसरूफियात के बाइस मुलाकात न हो सकी। राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का शेड्यूल फाइनल हो गया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से 3 नाम दिए जाएंगे। मुलाकात में नाम पर इत्तफाक होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का का तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर न पहुंची तो मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी जानिब 15वीं कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए, एक नाम मुआशी माहिर का भी शामिल किया है। अपोजिशन के जो MNA हैं उनके साथ 3 सीटिंग हो चुकी हैं और पिछली रात हमने एक फाइनल सीटिंग की है और उसमें हमने 3 नाम तकरीबन 90% फाइनल कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होगी तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह 3 नाम प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए जाए। कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास के बाद वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली की तहलील की एडवाइस भेज देंगे। वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से काबीना को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में कई अहम फैसले भी किए जाएंगे। तो अपडेट करें इस हवाले से कि आज एक अहम इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास होगा। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से उसमें काबीना को एतमाद मिलेंगे और ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में कई अहम फैसले भी किए जाएंगे।
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں ایس ایم ایز کے لیے آسان فائنینسنگ اور چشمہ پاور پروجیکٹ کے لیے حکومتی گارنٹی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے معاہدے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کسان پیکج 2022 کی مدت میں دسمبر تک کی توسیع کر دی ہے، جس کے تحت سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو قرض دیے جائیں گے۔ اجلاس نے شمالی وزیرستان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے متعلق سمری بھی منظور کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا بھی بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے NA 45 کو رم سے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد بھی ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 63(1)H کے تحت نااہل کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے گئے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو NA 45 کرم 1 سے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی، لہٰذا سربراہ تحریک انصاف آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل ہو گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹس کے مرتکب پائے گئے۔ 5 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بند کمروں میں بنائے گئے منصوبوں کا شاخسانہ ہے۔ -1 فارمولے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش عوام بھی مسترد کرتے ہیں۔ جمہور کی حقیقی قیادت کی سیاست سے باہر کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ کا الوداعی دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے مادر وطن کی دفاع کے لیے قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کے خاندانوں، جنگی زخمیوں میں امدادی چیکس اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ کا الوداعی دورہ، آرمی چیف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے تقریب میں بھی شرکت کی اور مادر وطن کی دفاع کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں میں چیک تقسیم کیے، جبکہ شہداء کے بچوں کو لیپ ٹاپ بھی دیے گئے۔ پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی۔ ارکان اسمبلی نے ایوان سے وابستہ یادوں کو تلخ اور شیریں قرار دے دیا۔ تفصیلات اکرام اللہ جویا کی رپورٹ میں۔ اسمبلی 5 سالہ مدت مکمل کرنے کو اراکین پارلیمنٹ کی یادوں میں کیسے گزری، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ اس اسمبلی کی کوئی یاد اچھی نہیں کہ عدم اعتماد کے بعد جب اپوزیشن اٹھ کر ٹریجری بینچز کی طرف آئی، یہ خوشگوار واقعہ تھا، یہ ایک پازیٹیو چیز تھی۔ جمہوریت، ٹالرنس بہت ضروری ہوتا ہے جمہوریت۔ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ ناخوشگوار بھی ہیں، ناپائیدار بھی تھے، اور ملک کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، اور ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی انتہائی ناگفتہ تھے۔ پچھلے 3.5-4 سال کا دور جو تھا اس میں پارلیمنٹ کا وقار بہت زیادہ مجروح ہوا۔ جس طرح پارلیمنٹیرین پہ آوازیں کسی گئیں، جس طرح کے جملے ہوئے اور جو کہ ہاتھ ایک دوسرے پہ اٹھائے گئے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پارلیمنٹ کا وقار نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کی مدت پوری کرتے اراکین پارلیمنٹ نے کچھ تلخ یادیں تو کسی نے خوشگوار یادیں سمیٹی۔ اراکین کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم مدت رہی۔ کیمرامین ارشد محمود کے ساتھ اکرام اللہ جویا، GNN پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ جیالے کبھی الیکشن سے نہیں ڈرے۔ 2-3 دن بعد کارکنوں کے پاس واپس آ کر الیکشن مہم چلاؤں گا۔ ہم سب مل کر بھٹو کے نامکمل مشن کو پورا کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ چیئرمین PTI اور ثاقب نثار نے 18ویں ترمیم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔
سندھ کے ہسپتال ہمیں واپس مل گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سکھر میں میڈیکل کمپلیکس اور چلڈرن ہاسپٹل کا افتتاح کر دیا۔ سندھ کے ہر ضلع میں SIUT بنانے کا اعلان بھی کیا۔ خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اور ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین چلائیں گے کہ ہم نے عام آدمی کا، غریب آدمی کا خدمت کرنا۔ NICVD اور NICH میں جو 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ ڈال کے ثاقب، نثار اور نیازی نے مل کے آپ کا NICVD اور آپ کا NICH اور آپ کا GPMC پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے، اس کا آج ہمارا آفیشلی MOU سائننگ ہو چکا ہے اور واپس ہم نے ان سے یہ سارے ادارے لے لیے ہیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہے اور سندھ کے بارے میں جو کردار کشی ہوتا تھا، جو تنقید ہوتا، بلا وجہ جو تنقید، اس کو آپ نے اس قسم کے ادارے بنا کے کھڑا کر کے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سب مل کے محنت کریں گے، سب مل کے جدوجہد کریں گے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ نون لیگ نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم، لیپ ٹاپ اور ڈگریاں دینے کی متمنی ہے۔ بندوق، گالی اور بدتمیزی نون لیگ کا کلچر نہیں۔ پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے مسلم لیگ نون پر لازم ہے کہ وہ نوجوانوں کی بہتری اور اچھے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کرے۔ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلے طلباء کو لیپ ٹاپ اور نوجوانوں کو باعزت روزگار کے لیے اربوں روپے کے قرضے دیے گئے۔ مریم نواز نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں مسلم یوتھ فیڈریشن کی تنظیم نو کے حوالے سے اجلاس میں عہدیداروں کے انٹرویو کیے۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ طلباء کو پارٹی میں نمایاں جگہ دی جائے، زیر تعلیم طلباء کو زیادہ سے زیادہ پارٹی کے ساتھ منسلک کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں بھی توشہ خانہ کیس کے دائرہ اختیار کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے اور چیئرمین PTI کی ایک سے دوسری جیل منتقلی سے متعلق درخواست پر اعتراضات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دور کر دیے۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین PTI کے لیے ریلیف کی کوشش، سزا معطلی اور اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست زندہ ہے۔ چیئرمین PTI کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ اپیل میں عدالت سے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور مرکزی اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور ہونے کے بعد اپیل کو نمبر لگا دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کے ایک سے دوسری جیل میں منتقلی کا معاملہ بھی زیر سماعت آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ درخواست کل نمبر لگنے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ ادھر سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے دائرہ اختیار کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا توشہ خانہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے۔ پارٹی چیئرمین ہی PTI کے سربراہ ہیں اور وہی رہیں گے۔ سزا کا فیصلہ معطل ہونے کے امکانات ہیں۔ امید ہے اپیل میں انصاف ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مردم شماری کے نتائج مئی میں آ چکے تھے تو اس پر کام کیوں شروع نہیں کیا؟ کیا یہ سب الیکشن ملتوی کرانے کا جواز تو نہیں ہے؟ نگراں حکومت کے حوالے سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کیا اسد عمر ابھی بھی پارٹی کا حصہ ہیں؟ ان کے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ پولیٹیکل ایشوز پر، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر نظر رکھنی ہے۔ جہاں ان کی انپٹ درکار ہوگی، جیل میں وکلاء کے ذریعے رابطہ ہوگا تو ان سے گائے بگاہے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے۔ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں جس کو ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا جو پارٹی کا سمبل کا مسئلہ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن اس پر مشاورت کی ہے۔ سینسس کے نتائج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مرتب کر کے مئی میں ان کے حوالے کر دیے تو اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ اسمبلیاں جو تحلیل کرنے جا رہے ہیں 9 تاریخ کو، اس کے اندر انتخابات بھی ہو سکتے تھے۔ حلقے بندی کی جو ذمہ داری نئے سینسس کے بعد الیکشن کمیشن کو سونپی گئی وہ بھی کی جا سکتی تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ من پسند قائد حزب اختلاف ہے اور قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف، جو میں ان کو دو فریق سمجھتا نہیں ہوں اور ایک ہی جان کے دو غالب ہیں،
वो फैसला करेंगे कि फैसला वो भी नहीं करेंगे, फैसला लंदन से आएगा। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों ने एक आलमी मुआहदे के तहत इख्तियारी हिजरत की। हम तो कायदे आज़म के बनाए दारुल खिलाफा कराची और पाकिस्तान में आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये तारीख के तल्ख हक़ाइक़ हैं जिन पर बात करने पर फतवे लग जाते हैं। यहाँ तो वतन की मोहब्बत में भी फतवे लग जाते हैं कि भाई हम तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में किसने धकेला। इस मुल्क को बचाना है तो काबिज़ीन वतन को पता है कि जो बनाता है वही सही कर सकता है, जो बनाता है वही चला सकता है। तो इस मुल्क को चलाने का अगर फैसला हुआ, तैयारी कीजिए। आपके अलावा